Jan Vikas Karyakram, formerly known as Multi-Sector Developmental Program. What is the present status of funds released by the Government of India? Government of India and the state government share, sir. सर उसके साथ साथ सर मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आपने वादा किया था कि अजमेर में रुबात बनाएंगे, तो आप इजाजत दीजिए, मैं महमूद अली साहब और दूसरे लोग हम लोग जाते हैं अजमेर में रुबात का संग बुनियाद रखकर आ जाते हैं, तो इससे ये पैगाम जाएगा कि हमने अपना वादा जो अजमेर की रुबात का किया था वो भी पूरा किया है सर। उसके साथ साथ सर मैं आपसे ये भी कहूंगा कि 2 बेडरूम के लिए आपने वादा किया था कि जहां भी 2 बेडरूम बनते हैं अर्बन एरियाज में 12% मुसलमानों को देना और उसके बाद में रूरल एरियाज में भी देने के लिए आपने कहा था। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि 2 बेडरूम की जो तकसीम का आगाज होगा उसमें मुसलमानों को उनका बराबर अगर आप शेयर देंगे तो मैं ममनून और मशकूर रहूंगा। और 12% रिजर्वेशन के ताल्लुक से भी कहूंगा कि साहब मुझे उम्मीद है कि 4% तहफ़्फ़ुज़ात का मुकदमा जो चल रहा है उसमें मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आपकी ज़ाती दिलचस्पी की ज़रूरत है कि उस 4% तहफ़्फ़ुज़ात के मुकदमे में हमको डट के सख्त लड़ना है ताकि वो 4% तहफ़्फ़ुज़ात हमारे हाथ से ना जाएं। उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान आपने दी है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं स्पीकर साहब के जरिए हुकूमत का। और फिर मैं ये भी जरूर कहूंगा आपसे कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब had announced 11 crores for Kumraveli temple in Siddipet. Telangana government has previously granted 30 crores for temple development. The construction of 50-bed poultry for other facilities was underway at the temple. Telangana government has spent 1,800 crores on reconstruction of Yadadri temple, beside granting 50 crores to Sri Lakshmi Narsimha temple, Dharmapuri, rupees 70 crores to Raja Rajeshwar Swami temple, Vemulavada, rupees 30 crores to Sri Kaleshwar Mukteshwar Swami temple, and many others, rupees 100 crores special grant for development of Kuttagoda Anjaniya Swami temple under the Chief Minister's Special Development Fund. And also the renovated Yadadri temple is spread over 11 acres complex consisting of 7 domes. इसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा सीएम साहब, लाल दरवाजे की मंदिर के वास्ते आप मंजूरी दिए, वो बोनाल फेस्टिवल की इतनी बड़ी मंदिर है सर, आज तक भी उसका नहीं हुआ सर। लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, अकबर साहब आप उठाए। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, इमीडिएटली जब इतना सब दिए हमारे पुराने शहर की इस मंदिर के लिए भी आप इसको बड़ी करने के हमारे मुतालबे को कबूल कर लीजिए। ये हम कई दिन से बोल रहे हैं, ये नहीं हुआ है। एंड सर there are few representations which I have received. I just want to bring to kind notice of Honorable Chief Minister, sir. The most important is about the old pension scheme, sir. The many employees are requesting and demanding about the old pension scheme, sir. मैं आपसे request करूंगा कि हमदर्दाना गौर करते हुए क्या अगर कुछ कर सकते हैं ये ओल्ड पेंशन स्कीम में तो जरूर करिए। इससे ओल्ड पेंशन स्कीम के जरिए मुझे ज्यादा तो मालूम नहीं है, लेकिन मुझे बोलते ही हैं आने वाले कि अकबर साहब स्टेट गवर्नमेंट पे कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, इससे सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ओल्ड पेंशन करेंगे तो फायदा होगा। तो मैं कहूंगा कि आप जैसा हमदर्द शख्स या चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है, आप जैसा ख्याल करने वाला हर एक का कोई नहीं है। आप हमदर्दी के साथ इस पर भी गौर करें। और इसके साथ ही साथ सर, द पोस्ट ऑफ ACTO and DSTO working in commercial tax department is a non-gazetted. The first PRC committee report of Telangana has recommended for gazette status, gazette officer का status के लिए मैं last assembly में भी बोला था सर, इनको gazetted office का अगर आप status दे देते हैं तो financial burden कुछ भी नहीं है। तो इस पे भी मैं आपसे request करूंगा सर। और सर home guards का reinitiate 250 home guards who were terminated in the year 2012. The then AP government without issuing any order and request कुछ उनको निकाल दिए थे। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि एपी गवर्नमेंट जो 250 होमगार्ड को निकाली है उनको रीइंस्टेट करिए। और एडेड कॉलेज स्टाफ का एब्जॉर्प्शन के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था नॉन टीचिंग का, उसके लिए भी सर। और नर्सिंग
ڈائریکٹریٹ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی میں نے اپیل کی تھی. آپ سے اپیل کرتا ہوں نرسنگ ڈائریکٹریٹ کے لیے, ریگولرائزیشن آف یونیورسٹی لیکچررز کے لیے بھی ریپرزنٹیشن آیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر بھی غور کریں گے سر. اور یہ TSWREI staff, they are around 567 teachers working on contract basis since last 16 years in Telangana Social Welfare Residential Education Institution Society without any complaints, sir. Request for their regularization, sir. اور اس کے ساتھ ساتھ GO 314 sir, 314 local cadre transfer کے بارے میں ہے سر, spouse transfer کا. The state government has implemented inter-district transfer. Teachers are demanding for the implement of promotion followed by transfers. The teachers have also asked the state government to facilitate spouse transfer. However, the spouse transfer was implemented in the case of 16 districts, sir, of the state government, remaining indecisive in 13 districts, sir, leaving about 1,430 teachers who have applied for spouse transfers to live apart from the past 1 year, and nearly 60 to 75% of teachers are waiting for the spouse transfer, sir. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر بھی ضرور غور کریں گے سر. اور reinstate of artisans, sir, request of reinstate of 117 artisans who were terminated under take certificate under humanitarian grounds as per the Honorable High Court order. They are working in TS Genco and TS Transco, sir. They belong to very poor families, sir. یہ ایک ان کا ہے. اور بار بار میں کہہ رہا ہوں سر, ایک 126 امپلائیز ہے جو ہمارے ریاست کے آندھرا پردیش میں ہے صاحب. کوئی یہاں سے جا رہا نہیں بول کے وہ آ رہے نہیں صاحب, بہت پریشان ہے. 126 تلنگانہ کے امپلائیز جو تلنگانہ کے اصول کے لیے جدوجہد میں کھانے سے کھانا ملا کر تھے, ان 126 کو بھی اگر آپ بلا لیتے ہیں تو بہت اچھا پیغام جائے گا سر. اور آخر میں سر, lastly sir, my request, humble submission is that about the postponement of group 2 exams, sir. So the reason why I am saying for the postponement is that, sir, so the Telangana Gurukula teachers exam, Telangana Gurukula teachers exam ہے 1/8 سے لے کے 23/8 تک سر. پھر اس کے بعد میں ایگزام ہے اسٹاف نرسز کا ایگزام ہے 2/8 سے سر. پھر اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو آفیسر اربن ڈیولپمنٹ کا ایگزام ہے 8/8 سے سر. پھر پالیٹیکنک اینڈ جونیئر لیکچررز کا ایگزام ہے 2/9 سے سر, 2/9/23 سے 29/23 تک سر. اور پھر TSPSC گروپ 2 کا ایگزام ہے 29 کو سر. تو اب آپ دیکھتے ہیں سر کہ پورے 8-8 10-10 15 دن میں 3-3 4-4 ایگزامز ہیں. تو میں آپ سے پھر اس کے بعد میں SSC CHL ٹائر 1 کا ایگزام ہے 2/8 سے لے کے 22 تک سر. IBPS RRB PET ایگزام ہے 17/8 سے سر. تو اور پھر اور ایک لاسٹ ایگزام ہے IBPS RRB پریلیمنری ایگزام August 12 سر. سر موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے سر, یہ میٹیریل اینڈ ادر ریسورس ریکوائرڈ for the preparation have been come very late in the market also, جس کی وجہ سے یہ لوگ پریپیئر نہیں کر سک رہے ہیں. تو میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہم جب اتنے بچوں کو موقع دے رہے ہیں تو ہم موقع ایسا دیں جس سے وہ خوش ہوں. اس سے ایک ناراضگی کی ویسی آ رہی ہے. تو جو بھی فیصلہ ہوتا ہے, یا گروپ 1 کو آپ پوسٹ پون کریے یا دوسرے ایگزامز کو آپ پوسٹ پون کریے, جو بھی کر سکتے ہیں, جو بھی ممکن, تاکہ ہمارے بچے اچھا لکھیں ایگزام اور زیادہ سے زیادہ بچے ان ایگزام میں کامیاب ہو کر آگے بڑھیں. میں آپ نے جو موقع دیا ہے میں اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ انٹرنیشنل گرین ایپل ایوارڈ جو ہماری موزم جائی مارکیٹ کو آیا ہے, اس کے لیے بھی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. KTR صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور امبیدکر کا اتنا بڑا مجسمہ آیا ہے, ہم بتا رہے ہیں کہ دستور بنانے والے کا ہم آج کس طریقے سے خراج دیتے ہیں, کتنی ہماری محبت ہے ان سے ہم یہ بتا رہے ہیں. اس کے لیے بھی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور عالی شان سیکریٹریٹ جو آپ نے بنایا ہے, اس کے لیے بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ عالی شان سیکریٹریٹ, آج لوگ آتے ہیں, سیلفیز لیتے ہیں, پکچرز لیتے ہیں, یہ بتا رہا ہے کہ ریاست کیا خوشحال ہے, ریاست کتنا آگے جا رہا ہے, ریاست کتنا خوبصورت ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ ہم نے آپ سے مطالبہ کیا تھا, شکریہ ادا کروں گا کہ CAA NRC پہ آپ نے
ایک مکمل اور میں کہوں گا کہ واحد ریاست جس نے ریزولوشن کو پاس کیا تھا، اس کے لیے جب سارا ہندوستان آگ کی لپیٹ میں تھا، جل رہا تھا، مسلمان روڈ پہ احتجاج کر رہا تھا سی اے این آر سی کے لیے، تو ریاست تلنگانہ واحد ریاست تھی جس نے ریزولوشن پاس کر کے نہ روڈوں پہ آنے دیا مسلمانوں کو، نہ شہر کو جلنے دیا، نہ لا اینڈ آرڈر کو خراب ہونے دیا. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یو سی سی پر بھی سٹینڈ لیا کہ ہم یو سی سی کا بھی مخالفت کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ جب رپلائی دیں گے یو سی سی کے تعلق سے بھی بولیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے آپ اور ہم مل کر تلنگانہ کو ترقی کے اوپر اور آگے لے جائیں گے اور خوشحالی کی طرف لے جائیں گے، اور ان طاقتوں کو شکست دیں گے، منہ توڑ جواب دیں گے. جو 70 برس سے ناانصافی کرے ان کو بھی جواب دیں گے.